بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہم ایک ایک فرد امت تک ان باتوں کو پہنچا رہے ہیں جس پر عمل کرنا ہر ایک فرد امت کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ہم کوئی ایسی بڑے بوجھل باتیں یا کوئی ایسی مشکل کام یا کوئی ایسی مشکل عمل نہیں بتلا رہے ہیں جس پر کوئی بھی فرد امت عمل نہ کر سکے، بلکہ بہت آسان چیزیں جس پر ہر ایک فرد امت، چاہے وہ بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے کوٹھی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، چاہے وہ مخمل کے بستروں پر سونے والا ہو، ہر ایک فرد امت کو ان باتوں پر عمل کرنا لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر آنا پڑے گا لازمی طور پر، ویسے کامیابی نہیں ملنے والی۔ اس کے لیے گزشتہ کی ویڈیو میں ہم نے آپ تمام حضرات کے سامنے نماز کی سنتیں اس کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سے قیام کی 11 سنتیں آپ تمام حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قراءت کی سنتیں آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ جس زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ داخل ہو جاتا ہے تو اس طریقے کے داخل ہونے سے وہ زندگی شاندار بن جاتی ہے، وہ شخص لوگوں کے اندر معزز ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں مقرب ہو جاتا ہے، اور سماج میں، معاشرے میں اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کے طریقوں کا دیوانہ ہے۔ تو زندگی میں سنتیں داخل کرنے سے جیسے زندگی شاندار ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری اپنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے سے جاندار بن جاتی ہے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے، نماز اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کر مسائل حل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سنتیں بہت اہم چیز ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے آج آپ حضرات کے سامنے قراءت کی سنتیں عرض کی جائے گی، جس میں سے سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، دوسرے نمبر پر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کے آخر میں آہستہ سے آمین کہنا۔ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر فارغ ہو جائیں تو پیچھے مقتدی آہستہ سے آمین کہیں۔ ہم اگر خود کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر فارغ ہوں تو آہستہ سے آمین کہیں آخر میں۔ نمبر 4، فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھنا، مطلب سورہ حجرات، سورہ بروج، اس کے درمیان جتنی صورتیں ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک صورت پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی جس جہاں سے قرآن کا حصہ چاہے اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں فجر اور ظہر کی نماز میں۔ عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لم یکن تک کی صورتیں پڑھنا، سورہ لم یکن تک۔ اور مغرب کی نماز میں قیصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا، یہ سنت طریقہ ہے قرأت کرنے کا۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، لمبی پڑھنا، مطلب اگر ہم پہلی رکعت میں 20، 25، 30، 35 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اس سے تھوڑا سا کم پڑھنا ہے، مطلب مثلا پہلی رکعت میں 35 آیتیں پڑھی تو دوسری میں 30 پڑھیں، اس طریقے سے۔ نمبر 6، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 7، نہ زیادہ جلدی اور نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا، ہڑبڑی میں قرآن نہیں پڑھنا،
تو 7 سنتیں قرأت کی ہیں۔ جب ہم قرآن مجید نمازیں پڑھنا شروع کریں تو یہ سنتیں ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھنا ہے، بسم اللہ پھر پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کے آخر پہ آمین کہنا ہے، پھر فجر اور ظہر میں سنت طریقہ قرأت کا کیا ہے، عصر عشاء میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں جب ہمارے ذہن میں آئے گی اور ان تمام سنتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم قرأت کریں گے اور جب نماز پڑھیں گے تو یقین جانو نماز کے اندر اثر ہی کچھ اور ہوگا، نماز کے اندر خشوع ہی کچھ اور ہوگا، اللہ کا تعلق بھی اعلیٰ پیمانے کا ہوگا۔ اس کے لیے ان تمام باتوں کو بغور ہم سنیں سمجھیں۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھیں ضرور کمنٹ میں، اچھی لگ رہی تو اچھا کہیں، آگے تک شیئر کریں، اور خود کی زندگی میں داخل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اس لیے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر